مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف شیخ صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور ہدایت. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان شریف کی پرنور ساعتیں ہیں اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس خاص مہینے میں ہم گناہگار بندوں کے لیے حائل ہیں. ناظرین کرام، آج نور ہدایت کے پروگرام پر آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم رمضان شریف کی فضیلت کو جانیں، روزے کی فضیلت کو جانیں کہ روزہ کیا ہے. رمضان شریف کی پرنور ساعتیں ہیں، اللہ کریم کی رحمت اس خاص مہینے میں جوش پر ہوتی ہے. کوشش کریں گے کہ ہم اس خاص مہینے میں اللہ کی رحمت طلب کر سکیں، اللہ کی برکت طلب کر سکیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے ہم خصوصی پروگرام میں رمضان شریف کی فضیلت جاننے کے لیے اور روزے کی فضیلت جاننے کے لیے آج میرے ساتھ پروگرام میں عظیم مذہبی اسکالر حضرت صاحبزادہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. حضور، سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ روزہ کیا ہے؟ لفظ روزہ لغت کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں صابری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادارہ نور ہدایت پاکستان کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کی وساطت کے ساتھ آج آپ کی زیارت بھی ہوئی اور اس پروگرام کا حصہ بھی بننے کا الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے. ماہ رمضان مبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، یہ پرنور لمحات ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک خاص کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں پھر ایک وہ معاملہ عطا کیا ہے کہ ہم رب کے حضور جو ہے وہ جھک کر کے اپنے رب کو منا لیں. بے شک. اور جو آپ نے سوال کیا ہے روزہ کے حوالہ سے، رمضان کے جو روزہ ہیں ان کے حوالہ سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. روزہ عربی زبان میں اس کو صوم کہتے ہیں. صوم کہتے ہیں، روزہ کو صوم کہتے ہیں اور اس کا لغوی جو معنی ہے وہ ہے رکنا، رک جانا، جس کا معنی ہے. اور اصطلاح شریعت کے اندر اس کا معنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کھانے پینے اور معمولات زندگی میں جو چیزیں اللہ کریم نے روزے کے معاملات میں حائل کی ہیں ان سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور یہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں اللہ کریم نے حائل کی ہیں وہ نفسانی خواہشات ہیں، اس کے اندر تقریباً تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ خواہشات نفس سے رکنے کا نام ہے روزہ، اور یہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ روزہ کب سے ہے؟ جی صابری صاحب، بڑا آپ کا اچھا سوال ہے کہ روزہ کب سے ہے. اس کے حوالہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے. دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ. فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. ایمان والو پریشان نہ ہونا، کما کتب علی الذین من قبلکم، واہ واہ سبحان اللہ، تم سے جو پہلی امتیں ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے. واہ واہ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ یہ جو روزے تم نے فرض کیے ہیں یہ ہمارے اوپر بھی ہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی تھے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، جب تم روزے رکھو گے تم پاکیزہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، تم نیک ہو جاؤ گے. میں نے آیہ کریمہ کا مفہوم اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ روزہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صرف اس سے قبل ہے. اس سے پہلی امتیں ہیں جن سے روزہ جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان سے روزے کا آغاز ہے. جس طرح قبلہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے، تو کیا پچھلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے یہ رمضان کے مہینے کہلائیں گے؟ نہیں، وہ جو پچھلی امتوں کے روزے ہیں
وہ ایک بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بیان کرنا جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہوگا. لیکن ابھی فی الحال وقت کے جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہ جو روزے تھے نا ان امتوں پہ، ویسے روزے ہمارے اوپر نہیں ہیں، اور جو ہمارے روزے ہیں اس جیسے روزے ان امتوں پر نہیں تھے. اس کا آپ جواب سادہ سا اس طرح سمجھیں. تو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو یاد رکھیں صابری صاحب، یہ جو رمضان کے روزے کی ابتدا ہے نا، یہ رمضان سے نہیں ہے. رمضان سے نہیں ہے، روزے کی ابتدا رمضان سے نہیں ہے. ابتدائی اسلام میں روزہ جو تھا وہ 2 ہجری، یعنی جب نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہجرت فرمائی، ہجرت کا جو دوسرا سال ہے اس میں جو ہے وہ روزے فرض ہوئے. لیکن سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا وہ یوم عاشور کا روزہ تھا. یوم عاشور روزہ کہلاتا ہے 10 محرم الحرام کا. اسی حوالے سے وہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم 9 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. ہم مسلمان ہیں، چونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشور کا روزہ وہ بھی رکھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم ساتھ 9 محرم کا رکھو تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. تو ابتدا میں 10 محرم الحرام شریف کا روزہ فرض ہوا، یوم عاشور کا روزہ فرض ہوا. اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا حکم ہے وہ ایام بیعث کے روزے ہیں. ایام بیعث کے روزے، جی ایام بیعث کے روزے. یہ ایام بیعث کے جو روزے ہیں، یہ جو قمری مہینہ ہوتا ہے نا چاند کے اعتبار سے، اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ جو تھا یہ فرض ہوا. ٹھیک ہے. پھر تھوڑے ہی کہنے کے عرصے کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. پھر باقاعدہ طور پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے. واہ سبحان اللہ، جو اب رمضان کے ہیں. جی بالکل. یہ رمضان المبارک کا تحفہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. سبحان اللہ. اس سے قبل کسی امت کو اللہ نے عطا. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اس امت پر جو انعام ہے رمضان شریف کا، یہ روزوں کے شکل میں یہ انعام بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ تحفہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ خوبصورت آپ نے جو ہے رہنمائی فرمائی، روشنی ڈالی. اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیا روزہ کس زبان میں کی جاتی ہے؟ روزے کی نیت کس زبان میں ہونی چاہیے؟ عربی زبان میں کرنا ضروری ہے یا مادری زبان میں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں. جی صابری صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا ضروری ہے. لوگ پوچھتے ہیں جناب کس زبان میں ہمیں نیت کرنی چاہیے. یاد رکھیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. واہ سبحان اللہ. زبان کا اقرار اور دل سے تصدیق، اس کا نام نیت ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نیت ہر کام کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ویسے بھی کسی اچھے کام کے لیے بندہ نیت کر لے تو اللہ کام اچھا کرنے سے قبل نیت کا اجر عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی کام ہوا نہیں ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے. میں اس طرف جاؤں گا تو وقت چاہیے. میں اپنی بات پر رہتا ہوں، اپنی گفتگو پہ رہتا ہوں، اپنے موضوع پہ ہی رہتا ہوں. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ مادری زبان میں ہو یا عربی زبان میں ہو، کس زبان میں ہو؟ نیت جو ہے نا جی عربی زبان میں ہو تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. فضیلت تو اسی بات کی ہے نا. بے شک عربی زبان اللہ کریم کو بڑی پسند ہے. اسی زبان میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ قرآن کریم دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دیکھ لیں. اللہ کریم نے عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر ہی ان کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم بھی عربی زبان میں آیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان میں اگر نیت ہو تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر مادری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے، انگلش ہے یا دیگر جو جتنی بھی یہ زبانیں ہیں یہ اپنے اپنے علاقے میں لوگ بولتے ہیں، تو اس میں کسی بھی زبان سے اگر نیت کی جاتی ہے تو نیت ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو اگر روزے کی حالت میں روزہ ظاہری سی بات ہے رمضان میں رکھنا ہے، اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے ناپاکی کا شکار ہو جائے تو سحری کا وقت بھی کم ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا ہمارے لیے حکم ہے شریعت کے حوالے سے؟ جی صاحب بندہ رات کو سویا ہے
انسان ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، صبح بندہ ناپاکی کی حالت میں، اب وقت اتنا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں غسل کی طرف جاتا ہوں تو سحر کا وقت جاتا ہے، سحری کرتا ہوں، سحری کھاتا ہوں تو پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، بندہ ہے نا، سوال ہے اس کے ذہن میں، خلش آ گیا، تو علماء کرام نے بڑا اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبح جب آپ اٹھے ہیں، حالت نپاکی میں ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ سب سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے سحر کا کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، وہ 10 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، 20 منٹ رہتے ہیں، جتنا وقت بھی رہتا ہے آپ سحری کو ترجیح دیں، سحری کھا کے سحر کا کھانا کھانے کے بعد آپ غسل کر لیں، غسل کر کے آپ نماز فجر کے لیے آ جائیں۔ گویا کہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر وقت کم ہے تو سحری کا وقت جا رہا ہے تو انسان اگر کسی ناپاکی کا شکار ہو جائے تو وہ وضو کر کے سحری کی طرف آ سکتا ہے۔ بالکل جی، اس کا آپ سمپل سا جواب یہ اس طرح آپ لے سکتے ہیں کہ سحری کھانے کے لیے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ وضو کر لیں، وضو کر لیں تو آپ سحری کھائیں، اس کے بعد جب نماز کے قریب جائیں تو اس سے قبل آپ غسل کر لیں۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ روزے کی حالت میں آپ آرام کر رہے ہیں، دن کے کسی وقت میں، دوپہر کے وقت میں، سپہر کے وقت میں، یا دن کے ابتدائی اجالے میں آپ آرام کر رہے ہیں، تو مطلب پھر وہ نپاکی کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ انسان نپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اٹھ کر پھر یہ کہہ لیں کہ ذہن میں سوال ہے جی جناب، یہ روزے کی حالت میں بندہ ناپاک ہوا ہے، روزے کی حالت میں سویا ناپاک ہو گیا ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ خلش آ گیا کہ شاید میرا روزہ ہی ٹوٹ گیا۔ بھائی روزہ نہیں ٹوٹتا جناب، روزہ ٹوٹتا ہے اس کے معاملات اور ہیں، اس کے لیے آپ اس طرح کریں، آپ اٹھ کے غسل کریں، لیکن ہاں ایک روزہ باقی رہے گا، روزہ باقی رہے گا، روزے کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی مکروہ نہیں ہوگا، روزے میں ذرا برابر بھی خرابی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، آپ اٹھ کے غسل کریں، ایک کام ضرور کریں، غرغرہ نہ کریں، ٹھیک ہے، غسل کے لیے جو غرغرہ ضروری ہے وہ نہ کریں، جب وقت افطار آپ روزہ افطار کر لیں اس کے بعد آپ غرغرہ کریں۔ جی قبلہ، جس طرح بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے خوبصورت نشاندہی فرمائی اور روشنی فرمائی، آپ نے ایک جو ہمارے ذہنوں میں سوال کھٹک رہا ہے، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت قریب آتا ہے تو مسجد پہ اسپیکر پہ بھی اعلان کیا جاتا ہے یا سائرن کی آواز آتی ہے یا بعض اوقات ٹی وی چینلز پر ہم افطار کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے حضور اس کے بارے میں کہ روزہ افطار کرتے وقت کون سی چیز ضروری ہے ان میں سے کہ ٹی وی پر جو ہے اس کی طرف سے افطار کیا جائے یا اسپیکر کے سائرن پر افطار کیا جائے؟ جی صابری صاحب، آپ کا یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، میں اس کا سادہ سا پہلے جواب آپ کو عرض کرتا ہوں۔ روزہ افطار کرنے کے لیے نہ ٹی وی کے اعلان کی ضرورت ہے، نہ سائرن کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مسجد سے اذان کی آواز آنے کی ضرورت ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے وقت افطار کا ہونا ضروری ہے۔ واہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے بھائی، وقت افطار ہی نہیں، مسجد میں کسی نے غلطی سے اذان پڑھ دی ہے 2 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، ایک لمحہ پہلے پڑھ دی ہے، تو آپ کا روزہ تو خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سائرن بجتا ہے یا ٹی وی کے اوپر، تو آج کل تو بڑا آسان ماحول ہے، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، وہ کیلنڈر آ جاتے ہیں گھروں میں، اور علماء نے بڑی محنت کے ساتھ کیلنڈر ترتیب، ہمارے لوگ زیادہ تر کیلنڈر کے ٹائم پر جو ہے وہ افطار کا زبردست، اس سے بات وہ اچھی ہے ہی نہیں، کیلنڈر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تو علماء نے بڑی محنت کے ساتھ اسے ترتیب دی ہے، وقت کو، اس کے منٹ سیکنڈ ہر چیز کو مد نظر رکھا ہے، بالکل، تو پھر وہ کیلنڈر آپ نے دیکھا ہوگا، کیلنڈر پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب افطار کرنا ہے 5 منٹ بعد کا وقت آپ لیں، جب سحر کا وقت آپ نے لینا ہے اس کیلنڈر سے تو 5 منٹ پہلے کا وقت لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر اس وقت میں بھی کوئی کمی بیشی ہم سے علماء کا کہنا یہ کہ اگر رہ گئی ہے تو اس سے جو روزہ رکھنے والے احباب ہیں ان کا روزہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح یہ سحری کا وقت ہے، ہمارے گھروں میں یہ معمول ہے، کیا معمول ہے
جناب سحری کی اذان ہو رہی ہے، وہ کہہ لیں کہ فجر کی اذان، فجر کی اذان بوقت سحر جب ہوتی ہے تو کھا لو ابھی تھوڑا سا اور کھا لو، ابھی ہماری مسجد میں اذان ہو رہی ہے، یا ابھی ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی، یہ دوسری مساجد میں اذان ہو رہی، ہماری مسجد میں بھی اذان نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے بھائی، وقت مسجد کی اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت وہی ہے جو کیلنڈر ترتیب دیا گیا ہے، وہ منٹ اور سیکنڈ مد نظر رکھے جائیں گے، تو اپنا روزہ ہمیں نہیں خراب کرنا چاہیے، جو کیلنڈر کے حساب سے علماء نے جو وقت ترتیب دیا ہے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر رہ کے ہمارے ہاں ہوتا ہے حضرت، ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت قریب ہوتا ہے سحری ختم کرنے کا، کھانا چھوڑ دینے کا، لیکن ہم اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہمیں اذان کی آواز آئے گی یا دور سے ہماری مسجد کی آواز، اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو ہم پھر بھی کھانا اپنا جاری رکھتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کہیں گے کہ اذان کی کانوں میں اذان آ جائے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے؟ جواب پھر وہی ہے جناب جو سمپل سا میں نے عرض کیا تھا، اذان کا ہونا ضروری نہیں بھائی، وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آپ کا سوال بڑا زبردست ہے، یہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بات رچ بس گئی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ابھی اذان شروع ہی نہیں ہوئی، یا ہماری مسجد میں اذان ہو رہی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی، لہذا ابھی سحری کا وقت بہت ہے آپ کھائیں۔ بالکل بھائی تمہارا روزہ خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تمہارا روزہ خراب ہو رہا ہے، یہ مطلب وہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا نا بھائی، وقت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، سائرن بجے، اذان ہو یا ٹی وی پر اعلان ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے وقت کا ہونا، وقت کا ہونا، ہاں جی، وقت ہوگا تو وقت افطار ہوگا، وقت سحر ہے تو سحر کا وقت ہوگا، جو وقت علماء نے ترتیب دیا اس کے مطابق کیلنڈر ہر گھر میں موجود، اس کے مطابق سلسلہ چلے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، اور اللہ کریم ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ہم اللہ کی اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان عاطف صابری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔